وہ بسترے مرگ پہ پڑی تھی۔ اس کے ماں باپ زاویان، ہاشمی اور عنایا اس کے بیڈ کے آس پاس کھڑے تھے۔ آج 4 دن بعد اسے ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے سامنے زاویان کو بیٹھے دیکھ کر اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کے پاس بیڈ پر پڑے ہاتھ پر رکھی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح زاویان نے خود کو مضبوط کیا تھا اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سوال کیا ہوگا۔ کیا وہ واپس آ گیا؟ وہ کمزور سی دھیمی آواز میں بولی تھی اور زاویان کو اسے دیکھتے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ جن حالات میں اور تکلیف سے گزر رہی تھی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو رو پڑتا، لیکن ایک وہ تھی جو خود کے لیے سنگ دل بنی ہوئی تھی۔ زاویان نے اسے دیکھتے دھیرے سے نام میں سر ہلایا تھا اور اس نے ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ واپس آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے یہاں موجود کسی بھی شخص میں دلچسپی نہ تھی اور جسے وہ آخری بار دیکھنا چاہتی تھی وہ تو اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کا پورا جسم مشینوں سے جکڑا پڑا تھا اور اس شخص کی یاد کو یاد کرتے بند آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہاں پر موجود ہر شخص کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں، کیونکہ اس کی حالت کے تھوڑے بہت ذمہ دار تو وہ سب کہیں نہ کہیں تھے۔ وہ اسلام آباد میں اپارٹمنٹ میں آئی تھی، ایک آخری بار اس سے ملنے، اسے آخری دفعہ اسے دیکھنے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنے، مگر وہ اپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھا اور وہ یونیورسٹی تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی ایک بھی لیکچر مس نہیں کرے گا۔ وہ کافی دیر سے اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی جہاں وہ علیحدہ کمروں میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ یونیورسٹی جاتے تھے، وہ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ساتھ گزارا تھا، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت میں گزارا تھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اس اپارٹمنٹ کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی جن سے ان کی یادیں جڑی تھیں۔ وہ بیڈ روم میں آئی تھی اور میکائل کے تمام کپڑوں کو چھوتے اس نے اپنی پسند کی ایک شرٹ کو نکالا تھا اور پسندیدہ شخص کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے بھی آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اپنی شرٹ کو اتار کے پھینکتے اس نے میکائل کی شرٹ کو پہنا تھا اور خود کو گلے لگاتے میکائل کو محسوس کیا تھا۔ بیگ کو کاؤچ پر پھینکتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا اور اسے گلے لگاتے اس کے پاؤں زمین سے اٹھائے تھے اور اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہ خوشی سے گول گول گھومنے لگا تھا، اور ملائرا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنا زیادہ مس کیا تھا میں نے، اور ایک تم ظالم لڑکی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم 2 ہفتے بعد آؤ گی، تو 1 ہفتے میں کیوں آ گئی؟ گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میکائل ہاشمی نے اسے مضبوطی سے گلے لگائے بول رہا تھا، اس سے اپنے قریب اتنے وقت بعد پا کر وہ خوش تھا۔ میں واپس جانے کے لیے ہی آئی ہوں میکائل، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لہجے کو نامور رکھتے بولی تھی اور اسے تھوڑی دور ہوئی تھی۔ تم ابھی کہیں نہیں جا رہی؟ میں تمہیں ابھی تو کہیں نہیں جانے دینے والا، اور تمہاری جو بھی باتیں ہیں بعد میں کرنا، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ پہلے ہم بہت سارا وقت ساتھ میں گزاریں گے، ابھی تو مجھے تمہیں کچھ بتانا بھی ہے۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا اور مجھے نیند بھی نہیں آئی، مجھے سونا بھی ہے۔ تم نہیں تھی، تمہیں دیکھے بغیر مجھے نیند بھی نہیں آئی، اور ایک تم ہو کہ مجھے وہاں جا کر بھول گئی۔ ایک کال بھی نہیں اٹھائی تم نے میری۔ اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اسے واپس اپنے بازوں میں کھینچا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر نرمی سے انہیں چومنے لگا تھا۔ اس کا لمس بتا رہا تھا کہ وہ کتنا مس کرتا رہا ہے اسے اس 1 ہفتے میں۔ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں حد سے نہیں بڑھے تھے۔ ملائرا نے بھی شدت سے آنکھیں بند کی تھیں اور آخری دفعہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں کھونے لگے تھے اور ملائرا نے اچانک آنکھیں کھولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا۔ میکائل نے حیرت کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ میکائل رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی سانسوں کو قابو کرتے بمشکل بولی تھی، ابھی نہیں، بس کچھ لمحوں کے لیے تمہیں محسوس کرنے دو، پھر میں تمہاری ساری بات سنوں گا۔ میکائل نے واپس اپنی باہوں میں کھینچا تھا اور اس بار شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور ملائرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے لیے اسے چھوڑ کر جانا مزید مشکل بنا رہا تھا۔ آخر میں خود پر ضبط کرتے ملائرا نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ میکائل پلیز بس کرو، تم کیوں نہیں سنتے میری؟ اب کی بار وہ چیخی تھی اور آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہہ نکلے تھے، جسے دیکھتے میکائل پریشان ہوا تھا اور فوری اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ سوری یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ہارش ہو گیا تھا، تمہیں درد ہوا میری وجہ سے؟ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یار۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اداس چہرے سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی، جیسے وہ اپنی غلطی پر بے حد شرمندگی محسوس کر رہا ہو، اور ملائرا اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص جو معافی مانگ رہا تھا؟ میکائل میری بات سنو پلیز، آرام سکون سے میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، پہلے وعدہ کرو تم کچھ ایسا نہیں کرو گے جو تمہیں تکلیف دے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غمزدہ لہجے میں بول رہی تھی، اور پہلی بار ملائرا کا یہ رویہ میکائل کو پریشان کر گیا تھا۔ ملائرا میری جان، کیا بات ہوئی ہے تم ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میکائل، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا، ہو سکے تو بھول جانا مجھے، اور وعدہ کرو تم پہلے جیسے دوبارہ کبھی نہیں بنو گے، میرے جانے کے بعد تم ایسے ہی رہو گے۔ چپ، ایک دم چپ۔
اب جانے کا، یہ الگ ہونے کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا یار، ورنہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا میرا۔ آخر میں اس کی آواز رن گئی تھی اور آنکھیں آنسو ضبط کرنے میں لال ہونے لگی تھیں۔ اس نے ملائرہ کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ میں تھاما تھا۔ دیکھو گلاب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ تم جانتی ہو تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پھر کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ پہلی بار اتنے مضبوط مرد کو اپنے سامنے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی یونیورسٹی میں بیڈ بوائے اسٹون ہارٹڈ کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا، اس کے پیار میں پڑھ کر اتنا بدل گیا تھا کہ ابھی اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی میکائل ہاشمی ہے۔ تم رو گے نہیں میکائل، تم معافی مت مانگو، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہوگا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور مجھے طلاق دے دو، اب ہم نہیں رہ سکتے ساتھ۔ وہ دونوں نکاح کر چکے تھے جس سے صرف زاویان ہی واقف تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس نے اس کے آنسوں کو صاف کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے توڑ چکی ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے نرمی سے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب میکائل نے اسے اپنے قریب کھینچتے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ملائرہ، میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ تم میری ہو، میرے پاس رہو گی ہمیشہ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم بیوی ہو میری، میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا؟ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر بھی دیکھو اگر کوئی مذاق ہے تو اسے بھی یہیں ختم کر دو۔ میرا دل نہیں برداشت کر پا رہا ملائرہ، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، میں تمہارے بغیر کسی قیمت پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، گلے میں کرچیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ملائرہ کو مزید خود کے قریب کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے اس کے کندھوں کو سہلا رہے تھے۔ اس وقت ملائرہ کا دل چاہا تھا وہ مر جائے بہتر ہے اسے اس حال میں دیکھنے سے۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور شدت سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میکائل، میں شادی کر رہی ہوں کسی اور سے، منگنی کر چکی ہوں۔ خود پر ضبط کرتے اس نے بامشکل لفظ ادا کیے تھے اور میکائل ساخت ہوا تھا۔ اس کا دل صحیح معنوں میں ٹوٹا تھا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اس نے آخری امید کے ساتھ دیکھا تھا اور ملائرہ نے نام میں سر ہلاتے اسے اپنا ہاتھ دکھایا تھا جس میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی تھی۔ تو تم میری نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی ہو کر، کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن کر میرے پاس آئی ہو؟ اس کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو کیا جو تم 2 سال میرے ساتھ تھی، تم نے جو مجھ سے محبت کا اظہار کیا، ہم نے نکاح کیا، وہ سب جھوٹ تھا؟ تم کھیل کھیل رہی تھی میرے ساتھ؟ وہ ٹوٹے ہوئے دل شکستہ لہجے میں بے یقینی کی کیفیت میں بولا تھا اور ملائرہ نے فوری سر نہ میں ہلایا تھا اور اس کے بازوؤں کو تھاما تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو میکائل، میں تب بھی تم سے بے حد پیار کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی۔ میری مجبوری ہے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، تم مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ بھی ٹوٹ رہی تھی اس سے دور ہونے کا سوچ اس کی جان لے رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسی کیا مجبوری ہے وائن جو تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اسے قریب کرتے اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا تھا، اب کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ میکائل، وہ مما چاہتی ہیں کہ میں ان کی بہن کے بیٹے سے شادی کروں۔ تم جانتے ہو آپی نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر تمہارے بھائی سے شادی کی تھی اور وہ میری شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تھی ہماری شادی کی، لیکن وہ بہت غصہ ہوئیں اور مما نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی مرضی کے خلاف گئی تو وہ اپنی جان لے لیں گی اور میں انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن تم مجھے جان سے مار سکتی ہو۔ میں بات کروں گا تمہاری فیملی سے، میں بھائی سے کہتا ہوں وہ بات کریں گے تمہارے ماما پاپا سے، لیکن اس طرح میری جان تو نہیں نکالو پلیز۔ تم میری بیوی ہو نا یار، ایسے کیسے طلاق دے گا، چھوڑ دوں تمہیں میں؟ وہ بے بسی سے بولا تھا اور اسے آج ملائرہ کے کہنے پر خفیہ نکاح کرنے پر بے حد پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش وہ اس وقت سب کے سامنے اس سے نکاح کرتا اور وہ اسے ہاسٹل میں نہیں بلکہ اپنے ساتھ فلیٹ پر رکھنا چاہتا تھا جس پر ملائرہ نے اسے خفیہ نکاح کرنے کا کہا تھا، جس کا گریجویشن کے بعد وہ اپنی فیملی کو بتانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نہیں میکائل، وہ کچھ غلط کر بیٹھیں گی، تم رہ لو گے میرے بغیر، میں جانتی ہوں۔ تم وعدہ کرو مجھ سے، تم وہ سب کرو گے زندگی میں جس کے تم نے خواب دیکھے ہیں۔ تم یونیورسٹی میں ٹاپ کرو گے، تم ایک بہت کامیاب انسان بنو گے۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، یہ خواب میں نے تمہارے ساتھ دیکھے ہیں۔ میں جب تم زندگی میں نہیں تو یہ سب بھی فضول ہے، میں پہلے سے زیادہ برا بن جاؤں گا۔ اگر تم مجھے چھوڑ گئیں تو پلیز بھول جاؤ ان سب کو، ہم کہیں بہت دور چلے جائیں گے، ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ پلیز نہیں کرو میرے ساتھ ایسا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔
اس نے ملاحرہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوما تھا، اور کتنی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ماتھا ٹکائے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کہیں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ میکائل، مجھے اپنی فیملی بہت پیاری ہے، مجھے جانا ہوگا۔ تم اس طرح میرے لیے مشکل نہیں بنا سکتے۔ کیا تم یہ فیملی، دنیا سب چھوڑ کر مجھے نہیں چن سکتی؟ کیا تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ تم بہت ظالم ہو ملاحرہ، اگر مجھے پتہ ہوتا میں تمہیں کھو دوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں جانے دیتا یہاں سے۔ میں تمہیں نہیں چن سکتی میکائل، مجھے اپنی فیملی سے بہت پیار ہے، بس آخری بار۔ وہ اس کے ہونٹوں پر چپنے لگی تھی جب میکائل نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ جب تم سوچ ہی چکی ہو مجھے چھوڑ کر جانے کا، تمہارے لیے اتنا آسان ہے تو جاؤ، طلاق کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ وہ غصے کی کیفیت میں چیخا تھا، اور ملاحرہ کو اسے یہاں مزید رک کر اسے تڑپانا غلط لگا تھا، اور میکائل اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ اس کے بھائی اور بھابھی کا بھی درمیان میں تھا۔ ملاحرہ کے گھر والے اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی سخت قدم اٹھاتا تو اس کے بھائی کا گھر تباہ ہو سکتا تھا، جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اسٹینڈ لے بھی لیتا تو ملاحرہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچ اسے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ ملاحرہ نے خاموشی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے قدم بھاری تھے، اس کے لیے آسان نہیں تھا اسے چھوڑ کر جانا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ دروازے تک جاتے اس کے قدم پھر رکے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ اب بھی رک پھرے ہوئے تھا۔ اب وہ رکی نہیں تھی، بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی، اور میکائل کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرے تھے۔ وہ مڑا تھا، کئی لمحے اس دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا جہاں سے وہ گئی تھی، اس امید سے کہ وہ شاید واپس آ جائے، لیکن یہ امید بھی ٹوٹی تھی۔ بوتل اٹھاتے دیوار میں دے ماری تھی۔ اس نے ایک نظر اپارٹمنٹ کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ توڑتا جا رہا تھا۔ وہ خود اندر تک تباہ ہو چکا تھا، اور اب وہ سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ کولڈ ڈرنک، کیروسین، آئل کی کئی بوتلیں نکالتا، اس نے کئی توڑی تھیں، اور آخر میں تھک ہار کر وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی بیرونی حالت اس کے اندرونی توڑ پھوڑ کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، اور ہاتھ میں پکڑا لائٹر جلایا تھا اور اسے صوفے پر پھینکا تھا۔ ہر چیز جلنے لگی تھی، اور کیروسین آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ہر طرف دھواں پھیلنے لگا تھا، سانس بند ہونے لگا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے بغیر جینا بیکار تھا۔ آخری دفعہ اس حسین دلربا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اور وہ آنکھیں موڑ گیا تھا۔ زاویہ ابھی لفٹ سے باہر نکلا تھا۔ آج 1 ماہ بعد وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا۔ وہ اکثر یہاں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکتے اس نے 2-3 دفعہ بیل بجائی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نیچے سے دھواں نکلتے محسوس ہوا تھا، اور وہ فوری طور پر دروازہ توڑتے اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھتے اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ اپارٹمنٹ آگ پکڑ چکا تھا، اور وہ بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ آگ اس کے قریب پہنچنے والی تھی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میکائل کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی۔ ایمبولینس اور زاویہ پریشان حالت میں کھڑا تھا، جلتے ہوئے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ملاحرہ نے کرب سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ان کی آخری ملاقات کو یاد کرتے درد کی عجیب سی ٹیسیں اب اس کے جسم میں اٹھتی تھیں۔ بے چین ہوتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور زاویہ نے اسے بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ زاویہ اس کی زندگی کا وہ واحد شخص بچا تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ باقی سب سے وہ خفا ہی رہتی تھی۔ اس نے بات کرنا تو دور، وہ کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتی، چاہے وہ جتنی تکلیف میں ہو۔ وہ انہیں کبھی مدد کے لیے نہیں پکارتی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے غم و تکلیف کے ساتھ شرمندگی بھی محسوس کرتے تھے۔ ان کی ایک ضد اور غلط فیصلے 2 زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی تھیں۔ ملاحرہ نے اپنے سینے پر لگی مشینوں کو کھینچ سے دور پھینکا تھا، اور زاویہ نے فوری اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ گلے پر لگی نالی کی جگہ سے خون رسنے لگا تھا۔ ملاحرہ پاگل ہو گئی ہو، کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ ملاحرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ عنایہ فوری کاٹن اٹھاتے اس کے گلے پر رکھتے خون روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، یہاں دم گھٹتا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر یہاں رہی تو جو میری زندگی کے چند دن رہتے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور ان سب کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں، ہم گھر چلتے ہیں، لیکن تب تک تم آرام سے رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے، چلو گھر۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی نالیاں بھی کھینچ کر پھینکی تھیں، اور یہ پاگل پن دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ عنایہ جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ وہ ڈاکٹر کو بلا کر آئی تھی، اور ڈاکٹر نے آتے ہی اس کی قابو سے باہر ہوتی حالت کو دیکھ اسے انجیکشن دیا تھا، اور وہ زاویہ کے بازوؤں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے جھول گئی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ڈاکٹر ہم اسے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ اگر اس کی طبیعت بہتر ہے تو کیا ہم اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوا تھا۔ ملاحرہ اسے اپنی چھوٹی بہن سے بھی زیادہ عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ جی آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں، ان حالات میں کوشش کریں انہیں خوش رکھیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دن
زندگی کے مزید جی سکیں، لیکن امید نظر نہیں آ رہی۔ ان کی حالت اب پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر ان کی باڈی کو 60% ختم کر چکا ہے۔ کیمو تھراپی کا اثر بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ابھی انہیں لے جائیں، لیکن جیسے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو، بخار بڑھے یا منہ سے بلڈ آنا شروع ہو، انہیں فوری لے کر آنا۔ جی ڈاکٹر، وہ مایوسی سے کہتا مڑا تھا۔ ڈاکٹر کی یہی اسپیچ وہ ہر بار سنتا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا، کئی قسم کے ہر دوسرے دن درد بھرے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی اس کی حالت میں 1% بھی سدھار نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس کے زندہ بچنے کی امید چھوڑ چکے تھے۔ وہ بند کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ انایا اور زاویان کو وہ گھر بھیج چکی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے پچھلے 4 دن سے بے آرام تھے، اور یہ بات ملائرہ کو پسند نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے، کیونکہ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر جگہ جگہ کٹ لگے تھے اور کہیں سے سوجے ہوئے تھے اور کہیں پہ باریک سوراخ تھے، اور ہاتھ پر ابھی بھی برنولا لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور کمزور قدم اٹھاتے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ شیشے میں کتنی دیر وہ اپنے عکس کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ پہلے جیسے بالکل بھی نہیں دکھتی تھی، بے حد کمزور ہو چکی تھی، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، چہرے پر کوئی رونق یا خوشی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے سر تک گئے اور سر پر پہنی کیپ اس نے اتار دی تھی۔ خود کو دیکھتی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے۔ جہاں پر کبھی انتہائی گھنے، خوبصورت اور لمبے بال ہوا کرتے تھے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے فون آن کیا اور میکائل کی تصویر پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ تم کب آؤ گے؟ پلیز واپس آ جاؤ، تم کہیں بھی ہو، مجھے بہت یاد آتی ہے تمہاری۔ میں مرنا نہیں چاہتی اور تمہیں دیکھے بغیر تو بالکل نہیں۔ میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، مجھے یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، مجھے معاف کر دینا تمہارا دل دکھانے کے لیے۔ میں نے بہت ہرٹ کیا تمہیں، ایک بار واپس آ جاؤ۔ وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی، آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ کیسی ہے میری چھوٹی سی بہن؟ اس نے ملائرہ سے خیریت دریافت کی تھی۔ دوائیوں کے ذریعے سے نیند میں تھی اور اس کی موجودگی میں اب دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی۔ زاویان 3 دن بعد ملائرہ سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کب آئے؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ بس کچھ دیر پہلے آیا ہوں، ایئرپورٹ جا رہا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ کیوں ایئرپورٹ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ کوئی آج آ رہا ہے، اسے لینے جا رہا ہوں۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے بے دلی سے پوچھا تھا۔ میکائل سے ایک لفظی جواب پر ملائرہ کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ فوری اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ زاویان نے دھیرے سے نام سر ہلایا تھا اور اتنے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ ملائرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر خوشی دیکھ رہا تھا۔ ملائرہ کی دعائیں قبول ہوئی تھیں اور آخرکار وہ واپس آ رہا تھا۔ آپ 2 منٹ رکے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ وہ فوری بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی جان لیوا مرض میں مبتلا لڑکی ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم گھر رکو، میں اسے یہاں لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلے تمہارے پاس، پھر مل لینا اس سے۔ نہیں، وہ ناراض ہے مجھ سے، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ ویسے ہی میں اتنی دیر صبر نہیں کر سکتی۔ وہ فوری واش روم میں بند ہوئی تھی اور زاویان اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑے میکائل کا انتظار کر رہے تھے۔ ملائرہ بے چینی اور گھبراہٹ میں کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی تو کبھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا سوچتے خواہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے سر پر کیپ پہن کر اس کے اوپر ہوڈی کی کیپ پہن رکھی تھی اور ہاتھوں کو اوور سائز ہڈی میں چھپا رکھا تھا۔ چہرہ بھی بہت کم نظر آ رہا تھا اس کا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو۔ مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ زاویان اسے کتنی دفعہ گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کرنے کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ ضدی بنی تکلیف برداشت کر رہی تھی، بس ایک جھلک دیکھنے کو۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی تھی اور وہ دروازے سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ براؤن کلر کا 3 پیس پہنے وہ بے حد ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ملائرہ کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اسے 13 مہینوں کے انتظار کے بعد اپنے سامنے دیکھتے وہ سب بھول چکی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ کہیں بھی دیکھنا بھول چکی تھی۔ ملائرہ نے اس کے برابر میں دیکھا تھا، ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس کے برابر میں اس نے خود کو کچھ بھی سوچنے سے باز رکھا تھا اور نظریں جھکا لی تھی۔ جب وہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، زاویان سے گلے ملا تھا۔ کیسے ہو؟ اتنے عرصے بعد آئے، تمہیں یاد نہیں آئی ہماری؟ زاویان اس سے بغل گیر ہوتے بولا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ بس بھائی، کام بہت تھا اس لیے واپس نہیں آ سکا۔ ابھی بھی ایک ضروری سلسلے میں آیا ہوں۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، لیکن ہونٹوں پر ایک رسمی مسکراہٹ تھی۔ خوشی ہے تمہارے کامیاب ہونے کی، اتنے کم عرصے میں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ کون آ رہا ہے۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے جب ملائرہ کی نظریں میکائل پر ہی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اب تک ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ معذرت بھائی، میں آپ کو تعارف کروانا بھول ہی گیا۔ یہ ہے میری بزنس پارٹنر پلس میری منگیتر۔ میں یہاں شادی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میں شادی فیملی کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آیا۔ انیلا، ان سے ملو، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس لڑکی کا دوبارہ ہاتھ تھامتے اس نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔
جبکہ اس لڑکی کے انٹروڈکشن پر زاویان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ختم ہوئی تھی اور ملائرہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنا یہاں ہونا بے مقصد اور فضول لگا تھا۔ زاویان نے ملائرہ کی طرف دیکھا تھا جب دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کی طرف وہ خود کو آنسو بہانے سے روک رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور کچھ تکلیف اور کچھ مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ اچھا لگا تم سے مل کر، اس نے رسمی سے اس لڑکی سے سلام کیا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ زاویان نے ملائرہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ تم نے مجھے اس سے ملوایا نہیں۔ میکال سے مخاطب ہوتے اس کا اشارہ ملائرہ کی طرف تھا جب اس نے اب بھی ایک نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ میری چھوٹی بہن ہے، مختصر سے جواب دیتے زاویان ملائرہ کا ہاتھ پکڑے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا اور میکائل انیلا کا ہاتھ تھامے ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ دروازہ اس نے ملائرہ کے لیے کھولا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ زاویان نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی لیکن وہ بار بار ملائرہ کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اس سے چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ زاویان کے استفسار پر ملائرہ نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور سڑک کو دیکھنے لگی تھی۔ دل خالی ہو چکا تھا آج اس کا ہر چیز سے، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے مزید خود کو چھپایا تھا ہوڈی میں، اس طرح کہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے، اور اپنے خاموش آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ پچھلی سیٹ سے اس کے کانوں میں ان دونوں کی بات کرنے کی آوازیں پڑ رہی تھیں۔ وہ بس جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس سب سے دور جہاں کوئی نہ ہو اور وہ اکیلے سکون سے وقت گزار سکے۔ 4 دن سے ملائرہ دوبارہ ہسپتال میں داخل تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی اور اسے بلیڈنگ حد سے زیادہ شروع ہو چکی تھی، اور اسے ہسپتال لانے میں بھی وہ لوگ دیر کر چکے تھے کیونکہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ میکائل اور انیلا کو لے کر گھر جا چکا تھا۔ ملائرہ اپنے والدین سے کسی صورت بھی مدد نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا اور اس کی حالت زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، اس قدر کہ بچنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ زاویان اور انایا اس دن سے ہسپتال میں ہی تھے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، وہ انہیں زیادہ پریشانی یا ذمہ داری نہیں دے سکتا تھا۔ وہ دونوں اب بھی ملائرہ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے جس کا پورا وجود مشینوں سے جکڑا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ سانس لے رہی تھی۔ اس کے بدن پر لگی کچھ نالیوں سے خون جا رہا تھا تو کچھ نالیوں سے دوائیاں۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتے انایا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرے تھے۔ یہ سوچ جان لیوا تھی کہ اس کی جان سے زیادہ عزیز چھوٹی بہن بہت جلد انہیں چھوڑ کر جانے والی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ تمہیں ہم پر ذرا ترس نہیں آتا؟ وہ روتے ہوئے ملائرہ سے بولی تھی اور وہ ہوش میں تھی، لیکن اس میں کسی سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور اس کی بات پر ملائرہ کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے بے اختیار یاد آیا تھا کہ کوئی اسے ظالم لڑکی کہتا تھا اور وہ سچ مچ میں ظالم تھی۔ سوری آپی، وہ ہلکی سرگوشی میں آکسیجن ماسک کے پیچھے سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ فالتو میں میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب آپ دونوں گھر جاؤ۔ تو میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جائیں؟ زاویان اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ پھر اکٹھے گھر چلیں گے۔ ملائرہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا اور اب اس کے پاس پوچھنے کا سوال بھی نہیں بچا تھا۔ وہ شخص جس کا انتظار تھا وہ واپس تو آ گیا تھا لیکن کسی اور کا ہو کر۔ آپ کا بھائی انتظار کر رہا ہوگا، گھر آپ کو جانا چاہیے۔ کیا میں اسے بتا دوں تمہاری حالت کے بارے میں؟ مجھے یقین ہے وہ تم سے بے رخی نہیں برتے گا۔ نہیں بھائی، میں نہیں چاہتی وہ صرف میری بیماری کا لحاظ کرے۔ اچھی بات ہے اگر وہ زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے تو میں خوش ہوں اس کے لیے۔ میں نے اسے دیکھ لیا، میرے لیے وہی بہت ہے۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، کمزور سی آواز میں کہتے وہ آنکھیں موند گئی تھی اور اس کی ضد کے آگے دونوں ہار جاتے تھے۔ دونوں ایک ہفتے بعد ملائرہ کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس اپنے گھر آئے تھے۔ انہیں آنا پڑا تھا کیونکہ میکائل ہاشمی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے جب رستے میں یونگی کا ٹکراؤ میکائل سے ہوا تھا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جب سے میں آئی ہوں آپ گھر سے غائب ہیں، اور میری پیاری بھابھی میرے آنے سے ناراض ہیں کیا، یا پھر میری شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتے؟ وہ ان سے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ نہیں، تم تو میرے پیارے بھائی ہو، میں خوش ہوں تمہارے آنے سے، بس کچھ کام تھے میں وہیں الجھا ہوا تھا۔ اب بے فکر ہو، تمہاری شادی میں ضرور شریک ہوں گا میں۔ مجھے خوشی ہے تم زندگی میں آگے بڑھ گئے ہو، پرانے سب بھول کر ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا۔ اس نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا اور آنکھوں میں ملائرہ کا معصوم چہرہ آیا تھا جو اب تک اپنی پہلی محبت کو نہیں بھلا سکی تھی،
اور وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جب میکائل وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر یہاں آیا تھا۔ 2 سال پہلے وہ یہاں آیا تھا ملائرہ کو گھر چھوڑنے، اور اسے یاد تھا کس طرح اس گھر کے مکینوں نے اس کے یہاں آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور اسے ان کی بیٹی سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اس وقت وہ صرف مسکرا دیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا وہ اس کی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یقین بھرم سب ٹوٹا تھا۔ آخرکار محبت ہار گئی تھی اور دوسروں کی ضد اور انا جیت گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ دروازے کو خالی نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا اور آخرکار اس نے ہمت کرتے دروازہ بجایا تھا۔ ارے بیٹا، تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، آؤ اندر آؤ، وہ اسے دیکھتے خوشی سے بولی تھی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ جبکہ وہ خاموشی سے اندر آیا تھا، اس کا لہجہ سب طریقہ سب الگ تھا۔ آج پہلے والی بے رخی اور ناگواریت اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسی لیے لاؤنج میں آئی تھی اور میکائل کی نظر کاؤچ پر پڑے ایک نیند میں ڈوبے اور پوری طرح سے کمبل میں چھپے وجود پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، جس کے ہاتھ کا صرف ذرا سا حصہ باہر تھا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سر ماتھے تک ٹوپی میں چھپا ہوا تھا اور ہونٹوں سے اوپر تک کمبل تھا۔ اس نے حیرانی سے اس وجود کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں تک بمشکل نظر آ رہی تھیں۔ اس کے حیران آنکھوں کو دیکھتے وہ بول پڑی تھی، وہ ملائرہ ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تیز تھا تو یہیں سو گئی۔ تم بیٹھو یہاں، میں پانی لے کر آتی ہوں تمہارے لیے، کیا کھاؤ گے تم، میں بنا دیتی ہوں۔ جس دن سے ملائرہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی وہ اس دن سے اسے کمرے میں اکیلا نہیں رہنے دیتے تھے، وہ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ نہیں آنٹی، رہنے دیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بس شادی کا کارڈ دینے آیا تھا آپ لوگوں کو۔ اس نے خوبصورت سا سنہری کارڈ ان کے سامنے کیا تھا، انہوں نے پکڑتے اسے کھول کر دیکھا تھا۔ ایک پچھتاوا تھا جو انہیں محسوس ہوا تھا اس کارڈ کو پڑھتے۔ مبارک ہو بیٹا، ہمیشہ خوش رہو، کچھ کھاؤ تو صحیح۔ نہیں آنٹی، میں بس کارڈ دینے آیا تھا، اتنا کہتے وہ فوری باہر نکلا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس فضا میں سانس لینا بھی اس کے لیے دشوار ہوتا تھا جہاں وہ اسے دیکھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ملائرہ نیند سے بیدار ہونے لگی تھی اور آنکھیں کھولے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور وہ فوری اٹھ بیٹھی تھی اور سامنے ماں کو دیکھتے اس نے فوری سوال کیا تھا۔ مما، کیا میکائل ہاشمی آیا تھا؟ وہ آج بھی اس کی خوشبو پہچانتی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ وہ پرتجسس ہوئی تھی۔ شادی کا کارڈ دینے آیا تھا، انہوں نے افسردہ چہرے کے ساتھ وہ کارڈ ملائرہ کی طرف بڑھایا تھا، اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ کارڈ پڑھتے ہی ملائرہ کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ 3 دن بعد شادی ہے مما، آپ لوگ لازمی جائیں گے اس کی شادی پر، اوکے؟ وہ انوائٹ کر کے گیا ہے آپ لوگوں کو۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے وہ پیچھے دھکیل گئی تھی۔ بیٹا، وہ تمہیں بھول گیا ہے، زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، تم بھی اسے بھول جاؤ۔ زندگی میں جو تکلیف برداشت کر رہی ہو وہ تھوڑی تو نہیں جو تم اسے یاد کر کے خود کو مزید تکلیف دیتی ہو، وہ کرب سے بولی تھی۔ وہ مجھے بھول نہیں سکتا مما، ہاں وہ زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، اس بات کی خوشی ہے مجھے، اور اسی چیز کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے کارڈ بند کرتے رکھا تھا اور واپس کمبل میں منہ چھپا کر لیٹ گئی تھی۔ 3 دن بعد زاویہ اور عنایہ اس کے گھر آئے تھے اور کافی دیر سے اسے بیٹھے منا رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چل کر ٹہل لے کے شادی تک، لیکن وہ کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھی۔ پلیز میرا بچہ، بھائی یہ بات مان لو، تم یہاں اکیلے چھوڑنے کی بیوقوفی نہیں کر سکتے ہم۔ مما پاپا سب تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہارے پیرنٹس کو بھی شادی پر انوائٹ کر رہے ہیں۔ جب تک تم نہیں جاؤ گی وہ بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ہم بھی شادی پر تمہارے لیے پریشان رہیں گے، اور جب میرے سسرال والے شادی پر نہیں ہوں گے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ زاویہ نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ آپ بھی تو نہیں سمجھ رہے میری بات کو، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور اگر وہاں میری طبیعت مزید بگڑ گئی تو میری وجہ سے آپ کے گھر کی شادی برباد ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز مجھے رہنے دیں اکیلا، میں ٹھیک رہوں گی یہاں پر۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، وہ انہیں کیسے سمجھاتی اپنی آنکھوں کے سامنے سے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر جیتے جی مر جائے گی۔ جب تم یہاں ٹھیک رہو گے تو وہاں بھی ٹھیک رہو گی، اب میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، اگر تم نے انکار کیا مجھے بھائی مت بولنا۔ اور اب کے بھائی ملائرہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی تھی، زاویہ نے اس کے لیے بہت کچھ کر چکا تھا۔ ملائرہ میکائل کے گھر میں موجود تھی، اسے یہاں 2 دن سے زائد گزر چکے تھے۔ یہاں میکائل انیلا کے ساتھ گارڈن میں بینچ پر بیٹھا تھا اور ساتھ ہی خاموش آنسو ملائرہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ایک وہ تھا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتے؟ میرے مرنے کے بعد بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس نے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ رکھا تھا جہاں سے اس کا عکس نظر آ رہا تھا اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سرگوشی ادا ہوئی تھی۔
وہ اسے حد سے زیادہ یاد کرتی تھی، اس کے لیے بے چین ہوتی تو یہ شرٹ واحد سہارا ہوتی جو اسے سکون دیتی۔ اس نے ایک تکلیف بھری نظر شرٹ پر ڈالی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی تمہاری اجازت کے بغیر ہے میرے پاس، اب میں اس پر حق نہیں رکھتی، مجھے اب اسے تمہیں واپس کر دینا چاہیے۔ وہ رات کے وقت کمرے سے باہر نکلی تھی، خود کو پوری طرح سے کور کیا، وہی حلیہ جس حلیے میں وہ ایئرپورٹ پر ملنے گئی تھی۔ وہ زیادہ تر ایسے ہی رہتی تھی تاکہ کوئی اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر ترس نہ کھائے اور نہ ہی اس کی بیماری کا مذاق اڑائے۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں تھا، وہ اکیلا ہوتا یہ اسے بات معلوم تھی۔ دروازے میں کھڑے ہوتے چند لمحے اسے دیکھا تھا جو رف سے حلیے میں لیپ ٹاپ میں مصروف تھا اور ایک ہاتھ میں سگار پکڑے ہوئے اسے کش لگا رہا تھا۔ اور پہلی بار ظالم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن نظروں کا تصادم زیادہ دیر تک نہیں رہا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی ہلکی سی کمزور سی آواز گونجی تھی اور میکائل نے صرف ہوں میں جواب دیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور غصہ دونوں تھا۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کو تکنے لگی تھی۔ ملا خود کو اسے دور کرتی تھی، لیکن وہ جب بھی سامنے ہوتا اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پاتی تھی۔ وہ اس آخری بار اسے دل بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کسی کام سے آئی ہو؟ اس کی سرد آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ ہچکچاتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے فضول قسم کے لوگوں سے بات کرنے کا، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ اس کے لہجے اور لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ برداشت کر گئی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ واپس کرنا تھا، یہ تمہاری شرٹ رہ گئی تھی میرے پاس۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کے سامنے کی تھی اور میکائل نے ایک نظر شرٹ کو دیکھا تھا اور بے اختیار اسے یاد آیا تھا وہ آخری لمحہ جب وہ اس کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے چھیننے کے انداز میں اسے شرٹ لی تھی اور اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ملائرہ جعفری، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ غصے سے نکل آیا تھا اور اس کے رویے پر ملائرہ نے ہونٹ دباتے خود کو رونے سے باہر سے رکھا تھا۔ اگر تمہیں واپس نہیں چاہیے تو مجھے واپس دے دو، لیکن اس وقت سے پھینکو تو نہیں۔ وہ آگے بڑھی تھی اس شرٹ کو اٹھانے جب میکائل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے پیچھے کو جھٹکا تھا۔ کیوں فضول کے ڈرامے کر رہی ہو تم میرے سامنے؟ اور تم یہاں آئی کس لیے ہو؟ کس حق سے؟ اگر تمہیں لگتا ہے تمہیں دیکھتے ہی تمہاری یہ معصوم شکل دیکھ کر پگھل جاؤں گا تو بھول ہے، تو اور کسی اور کی حالیہ مسز سنیلا نفرت ہے مجھے اب تمہاری شکل سے، پلیز دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ طیش میں اونچی آواز میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھتے اور غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے دیکھتے ملائرہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کی نفرت بھرے الفاظ ملائرہ کے دل چیر رہے تھے۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی میکائل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس کچھ بات کرنے آئی تھی تم سے۔ اوہ، تو تم بات کرنے آئی ہو مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے ہمارے بیچ کچھ ایسا بچا ہے، کوئی ایسا رشتہ جس کی بنا پر ہم دوسرے سے تنہائی میں بات کریں؟ کیا تمہارے ماں باپ شوہر کو برا نہیں لگے گا تم اپنے ایکس ہسبینڈ بوائے فرینڈ سے رات کی تنہائی میں ملنے آئی ہو؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی تم مجھ سے اس وقت مل رہے، یا پھر تمہیں اچانک اپنے بوائے فرینڈ سے محبت جاگ پڑی؟ اس کے کندھوں سے سختی سے پکڑتے اس نے اسے اپنے قریب جھٹکا، جبکہ وہ ساکھ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے منہ سے نفرت بھرے الفاظ نکل رہے تھے۔ تم اتنی نفرت تو نہیں کرتے تم مجھ سے میکائل، مجھے لگا تم مجھ سے کبھی نفرت نہیں کرو گے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کہا تھا، اس کی اس قدر نفرت دیکھنا آسان نہیں تھا۔ مجھے مت بلاؤ اس نام سے، دوبارہ نام تمہارے منہ پر نہیں آنا چاہیے۔ اور سن لو، اپنی غلط فہمی بھی دور کر لو کہ مجھے تم سے انتہا کی نفرت ہے اور مرتے دم تک مجھے تم سے نفرت رہے گی۔ وہ غصے میں اس کے قریب ہو رہا تھا۔ یا تم مجھے اس غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکتے؟ میں مانتی ہوں میں نے بہت تکلیف دی ہے تمہیں، لیکن کیا تم ایک بار بھی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اور کوئی بھی خیال میرے دل میں نہیں تھا، پلیز بس آخری بار مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور ساتھ میں وہ بھی بکھر رہی تھی۔ میکائل کی گرفت اس کے کندھوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی اور درد بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ اس کے لفظوں پر میکائل کی آنکھوں میں مزید طیش ابھرا تھا۔ اس نے پرانی تکلیفوں کو دوبارہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا جن سے وہ دور بھاگ رہا تھا۔ نہیں ملائرہ جعفری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ اگر تم مر بھی رہی ہوگی تو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنی شدید قسم کی نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کا لہجہ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے لفظوں پر ملائرہ کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ پلیز، وہ امید سے بولی تھی۔ نہیں ملائرہ، کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ملائرہ کی آخری امید بھی ٹوٹی تھی۔ کیا میں تم سے ایک آخری خواہش کر سکتی ہوں؟ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو یہ خواہش پوری کر دو میری۔ اپنی شادی 1 سے 2 ہفتے بعد رکھ لو۔ اس کی عجیب و غریب خواہش پر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں طیش ابھرا تھا۔ اور یہ سب کر کے تم جتانا کیا چاہتی ہو مجھ پر؟ یہ فالتو سی بات تم صرف اس لیے کر رہی ہو کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں اب بھی تمہارے کتنا کنٹرول میں ہوں، یا پھر تم اب بھی مجھ سے جو چاہو کروا سکتی ہو؟ تو کان کھول کے سن لو، میں اب وہ نہیں رہا ملائرہ جعفری۔ اگر تمہیں لگتا تھا کہ میں زندگی بھر صرف تم پر اٹکا رہوں گا تو دیکھ لو، میں زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ اب تم صرف میرا ایک ایسا ماضی ہو جسے میں کبھی بھول کر بھی یاد نہیں کرتا، اور یقیناً تمہیں یہ بات چبھ رہی ہوگی اور تم میری شادی کو روکنے کے لیے سب کر رہی ہوگی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اس کا ہر لفظ ملائرہ کے دل کو چیر رہا تھا۔
مجھے خوشی ہے، بس ایک چھوٹی سی گزارش کر رہی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ تمہیں ہر بات میری غلط لگ رہی ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے آنسوؤں کو پونچھا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دھیمی سی آواز میں بے بسی اس کے اندر کی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ تو تمہاری بس گزارش ہے معمولی سی، تو سن لو میکائل ہاشمی، اب تمہاری معمولی خواہشات تو کیا، اگر تم مر بھی رہی ہوگی تو تمہاری آخری خواہش بھی پوری نہیں کروں گا۔ تم اگر میرے نکاح والے دن بھی مر گئی، تمہاری میت پہ اپنا نکاح نہیں روکوں گا، بلکہ تمہارے جنازے پر اپنی بارات نکالوں گا۔ تمہارے جنازہ میں بعد میں شریک ہوں گا، پھر اپنی شادی مکمل کروں گا۔ اور وائن کا دل چاہتا ہے ایک لمحے بھی مزید سانس نہ لے اور یہیں مر جائے۔ جس کے ساتھ وہ جینا چاہتی تھی وہی اس کے مرنے کا خواہش مند تھا۔ تم اتنی دفعہ کہہ چکے ہو کہ مر جاؤں، کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اب کی بار بالکل ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی تھی، اور اس کے لہجے میں موجود تکلیف کو اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ تم کیا ہی مرو گی ملائرہ، تم پہلے ہی ایسی زندگی جی رہی ہو جو موت سے بدتر ہے۔ اپنی حالت دیکھو، پہچاننا مشکل ہے تمہیں، تم ایسی تو نہیں تھی جب تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ اگر تم نے مجھے چنا ہوتا تو آج تم اس حالت میں نہ ہوتی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارا شوہر تمہارے سے برا سلوک کرتا ہے یا تمہیں فزیکلی ابیوز کرتا ہے۔ مجھے اپنے زخم دکھاؤ اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور لہجہ پرسکون تھا۔ اب ملائرہ اس کی اس روپ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ تو تمہیں میری حالت نظر آتی ہے تو تم خوش ہو اگر میں تکلیف میں ہوں۔ شکریہ میری تمام غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ اب بے فکر رہو، میری موت تمہاری شادی خراب نہیں کرے گی۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے کہ دوبارہ تمہیں میری شکل دیکھنا نصیب نہ ہو، یہاں تک کہ میرے مرنے پر بھی تم آخری بار بھی میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس کی آواز بالکل دھیمی سی ہوئی تھی اور لفظ ٹوٹنے لگے تھے، سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ بالکل اس سے پہلے کہ وہ چند مزید زہریلے لفظ بولتا، ملائرہ کی حالت کو دیکھتے کسی نے دروازے پر دستک دی تھی اور وہ فوری ملائرہ کو چھوڑتے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ملائرہ نے فوری اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، جبکہ اپنی پھولتی سانسوں پر وہ قابو نہیں کر پا رہی تھی، اور میکائل نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں زاویہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح بے یقینی تھی۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے میکائل سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سب سن اور دیکھ چکا ہے، اور میکائل فوری رخ پھیر گیا تھا۔ وہ فی الحال اپنے بھائی کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور زاویہ نفی میں سر ہلاتے ملائرہ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے زاویہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ملائرہ ہاں میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ